اچھا قبلہ یہ آج 27 رمضان ہے تو ظاہر ہے اس کی وہ ایک نسبت پاکستان کے حوالے سے بھی ہے. پاکستان 14 اگست تھا اور 27 رمضان کو وجود میں آیا تھا. ذرا یہ بتائیے گا ایک اچھا شہری ہونا, مطلب ہمارے حکومت سے شکوے ہوتے ہیں, تنقید کرتے ہیں وہ سب, لیکن حکومت پہ تنقید یا اس پہ یہ مجھے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جو میرے فرائض ہیں وہ تو اس پہ ختم نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی سرکار مجھے کیا دے رہی ہے, میں بھی سگنل کی پابندی نہیں کروں گا سرکار. یعنی میں فقہی حوالے سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ غالباً سحر میں یہ بات آئی تھی تو شاید آپ تھے مولانا کمیل مہدوی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے تو مجتہدین کے مطابق, شاید انہوں نے آیت اللہ سیستانی صاحب کا نام لیا, کہ ان کے مطابق تو اگر کوئی بھی رول نافذ ہے گورنمنٹ کا, مثلا سگنل توڑنا, تو وہ خالی غیر اخلاق کی بات نہیں, شرعاً حرام ہے, آپ توڑ نہیں تا وقت کہ الگ صورت حال ہو کے جان جانے کا خطرہ, وہ ظاہر ایکسیپشن ہے. تو اس تناظر میں بتائیے گا. جی ہاں, یہ جو واجب ہوتا ہے نا ہمارے نزدیک, یہ واجب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو واجب شرعی کہلاتا ہے کہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو بزرگان دین کی رائے سے ثابت ہوتا ہے, اس کو واجب فقہی سے تعبیر کر دیتے ہیں. واجب فقہی, ہاں, جیسے عورت کا نقاب کرنا, یہ اصل شریعت سے تو ثابت نہیں ہے, علماء متأخرین نے حالات زمانہ کے اعتبار سے ہمارے احناف نے واجب کیا. صحیح. تو جب یہ ملکی قانون بنتے ہیں, اگر آپ اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو ہر ایک کا ثبوت شریعت کے ذریعے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن جب رفع عامہ کے لیے بنائے جائیں تو یہ واجب فقہی کے حکم میں آ جاتا ہے کہ اگر اس کا آپ ترک کریں گے, اس کا خلاف کریں گے, تو چونکہ یہ باعث نقصان ہے آپ کی ذات کو بھی, دوسرے بھی اس میں ضرر میں مبتلا ہوتے ہیں, تو بالکل اس میں گناہ کی صورت ہوگی. ہاں, اگر ڈائریکٹ براہ راست شریعت سے متصادم ہوگا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس میں پھر مطلب آپ جو ایک قانونی طریقہ ہے, اس میں بھی یہ نہیں کہ ڈنڈے اٹھا کر سگنل گلر توڑ دیں, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. وہ آپ قانونی طریقے سے اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ کے خلاف کریں کچھ بھی کہ بھئی اس قانون, یہ قانون صحیح نہیں ہے. آپ احتجاج جو وہاں کا طریقہ ہے, جو صحیح شرعی طریقہ ہے, اس طریقے سے آپ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز جو خلاف قانون چلنا جبکہ وہ خلاف شرع نہ ہو, یہ خود خلاف شرع فعل ہے. ہاں, واہ واہ واہ, صحیح جناب. مولا علی علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ہے کہ اُوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم, میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں, اپنے امور کو منظم کرو, اپنے امور کو ڈسپلن کرو, آرگنائز کرو, اس کی بھی میں تم کو وصیت کرتا ہوں. اچھا, تو غیر منظم ہونا یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. واہ واہ. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کچھ کہلاتی ہیں چیزیں کہ مقدمہ واجب واجب ہے, یعنی خود واجب کی اگر کوئی تمہید بن رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی واجب کو انجام دیا جا سکتا ہے, تو اس کو بھی واجب مانا گیا. مثال آسان سی ہے کہ حج پر جانا واجب ہے, آپ کہیں پاسپورٹ بنانے کا تو ذکر نہیں آیا, تو جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے اگر دوسرے معاملات کو دیکھ لیا جائے تو آپ اس کے بعد یہ الگ سے کسی goes without saying, ہاں, کوئی ٹکٹ لینے کا تو حکم نہیں آیا. یہ تمام تر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. بالکل اسی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر سگنل توڑیں گے دوسروں کو اذیت ہوگی, قطعاً حرام ہے دوسروں کو اذیت دینا. اب اگر فرض کیجئے کسی حدیث کے اندر نہیں بھی آیا تو بھی بہرحال چونکہ یہ اس کا مقدمہ بنے گا کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت ہونے والی ہے, تو حق الطریق ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کو بہت ڈسکس کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے. پاکستان آپ کا بالکل وطن ہے, ہمارا دیس ہے, ہم اس پہ رہتے ہیں, اس کا حق ہے, اس کا احسان ہے اس مٹی کا. کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانا اپنے سیاسی اختلافات کی وجہ سے بھی وہ کرتے رہیں, جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, مگر اس کی بنیاد پر اپنے وطن کو, اپنے ملک کو نقصان پہنچانا نہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے نہ دینی اعتبار سے درست ہے. کسی بھی لیول پہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح گھر کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اٹ از رانگ آن مینی لیولس. آخر میں اسی تناظر میں بتاتے ہیں, خاص طور پہ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے بہت بڑی بات ہے, صفائی کا خیال رکھنا. یہ ملک میں یہ جو اب ایک روش ہے کچرا باہر پھینکنا ہے, وہی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی جائیں گے, وہاں نہیں کچرا پھینکیں گے. یا اگر پان کھانے کی عادت ہے بھائی, وہی الگ مسئلہ ہے کہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو یہ کہاں کیوں ضروری ہے کہ وہی گیٹ مطلب سگنل پہ روک کے کہیں روک کے دروازہ کھول کے جو ہے وہی. تو اگر یعنی یہ تو وہ مسئلہ ہے نا جس میں ہم باقی ہم کہتے ہیں یار سرکار بھی تو کچھ نہیں کر رہی ہے, یہ تو وہ ہے کہ بھائی سرکار کچھ نہیں بھی کر رہی تو میں نے بسکٹ کھایا تو جیب میں ڈال دوں کچرا اور بعد میں ڈسٹ بن میں پھینک دوں. بھائی اگر سرکار نے جگہ جگہ ڈسٹ بن نہیں لگائے جو کہ اس کو لگانے چاہیے, تو اس پہ بس فرما دیجیے گا آخر میں. جی بالکل صحیح ہے, اور یہ تو آپ نے بڑا مہذب معاملہ ذکر کیا کہ سگنل پہ روک کے پچکاری مارنا. میں نے تو موٹر وے پہ دیکھا ہے, موٹر وے پر چلتی گاڑی کے اندر اچھا گیٹ کھولو پوری وہ کر کے دروازہ, اور بھائی کی اتنی پریکٹس تھی کہ فوراً کوئی گاڑی ڈس بیلنس بھی نہیں ہوگی, آپ اندازہ کریں. تو یہ صورتحال ہے. تو بالکل صفائی کہتے ہیں کہ الطہر نصف الایمان, نصف ایمان ہے, یعنی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ہمارا صفائی ستھرائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ خوشبودار, آپ کے تو پسینہ بھی خوشبودار تھا, لیکن کپڑے بالکل صاف ستھرے, نہانا, تیل لگانا, آپ کے دہن اقدس سے آپ کا لعاب اقدس خوشبودار تھا, کھارے پانی میں مل جائے میٹھا کر دے. لیکن کتنی کثرت سے مسواک استعمال کیے, وہ اپنے لیے تو نہیں کہ تعلیم امت کے لیے نا. اور یہاں پر یہ ہے کہ
6 مہینے تک برش استعمال نہیں ہوا ہے، تہ گندی تہیں جم رہی ہیں. میں ایک دولہا کا نکاح پڑھانے گیا، آپ یقین کریں پینٹ کوٹ پہنا ہوا ایسا اپ ٹو ڈیٹ، ہاں لیکن اس سے منہ بند تھا. جب اس نے منہ کھولا نا، او ہو اتنا خطرناک صورتحال، اتنے غلیظ اور گندے دانت کہ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ. ابھی کلی کر رہے ہیں، یہاں پچکاری پھیر رہے ہیں گھر کے اندر، اور وہ مکھیاں اڑ رہی ہیں، برتن سنک میں جمع ہیں. بچوں کے منہ دیکھ لیں تو مکھیاں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کر کے وہ ناک چاٹ رہا ہے بچہ، اور ماں بیٹھ کے منو ایسے نہیں کرو، منو ایسے نہیں کرو. منو کو سنبھالیں، ورنہ منو وہ کہتے نہیں ہے جراثیم کا مجموعہ بن چکا ہے، جراثیم پاس آ کے خود مر جاتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک میں. میرے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ بالکل گندی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صفائی ستھرائی بہت پیاری چیز ہے، اپنی طبیعت میں نظافت پیدا کرنی چاہیے. زبردست. جی ظاہر ہے کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب نے ایک پوری وہ جو منظر کشی کی. اپنا خیال رکھیں، گھر کا خیال رکھیں، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے نا، یعنی سڑک کا آپ اور میں کتنا خیال رکھ پائیں گے. جتنا رکھ سکتے ہیں جتنا رکھ سکتے ہیں اتنا، کم سے کم اس میں اضافہ نہ کریں. ٹھیک ہے، سڑک پہ جھاڑو میں نہیں لگاتا، میں کچرا تو نہ پھینکوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی کوئی اپنے شمع حصے جلاتے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو وہ شمع کا بعض اوقات پچکاری کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اپنی حصے کی اپنے پچکاری، حصے کی پچکاری بچاتے جاتے ہیں. وہ تو نہ کریں. تو یہ اگر کر لینا. لیکن یہ کہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر گھر میں آپ نے میڈ رکھی ہوئی ہے کہ جو آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو آپ تو اپنے طور پر یہی کریں گے نا کہ بھائی جو ڈسٹ بن ہے اس کے اندر ڈالیں، باقی آگے وہ کریں. آگے وہ کلیکٹ کرے. اگر وہ نہ کرے تو 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ سوال کریں گے. یہ سوال شہری حکومت سڑک کے معاملے میں کیوں نہیں کرتی؟ جی بالکل صحیح. یہ ہمارا شکوہ ہے. بہت مناسب بات. دیکھیں جہاں لکھا ہوگا نا کچرا پھینکنا منع ہے، اس کے نیچے تو اور جہاں لکھا ہوگا دیکھو ڈیش پیشاب کر رہا ہے، وہیں بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے وہ. حالت یہ ہم لوگ عجیب صورت حال ہے.